بلال صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک تو پاکستان جب سے انڈیا سے جنگ جیتا ہے اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان جو ہے وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے, تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. ایون رشین پریزیڈنٹ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید بڑھیں. لیکن اس پورے جو چائنا کے وزٹ پہ ہم نے ایک دیکھا, کیونکہ امریکہ سے بھی بڑا ریاکشن آیا ہے جب پیوٹن اور چائنیز پریزیڈنٹ, نارتھ کورین پریزیڈنٹ ساتھ دیکھے گئے, شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ تھے, تو امریکہ یہ فیل کر رہا ہے کہ ہمارا جو ایک اسٹیچر تھا دنیا میں, ایک یونیپولر ورلڈ تھی, اس سے شاید اب ہمیں ایک چائنا کی طرف سے میسج ملا ہے کہ ہم سفارت کاری کے لیے بھی تیار ہیں اور جو ویپن کی نمائش کی ہے اس سے ہم جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو کہا جا رہا ہے شاید دنیا میں ورلڈ آرڈر چینج ہوگا اور چائنیز ورلڈ آرڈر آئے گا. اب اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دونوں سے تعلقات اچھے ہوں گے تو ہمارے لیے بیلنس کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس پہ پہلے اپنی رائے دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے شہزاد صاحب, ڈپلومسی کا چیلنج ہی یہ ہوتا ہے, ہاؤ ٹو بیلنس آل یور اسٹریٹجک پارٹنرشپس. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے اس سال کے دوران اگر آپ دیکھ لیں, جنگ سے پہلے سے لے کے اب تک جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی, اس کے بعد سے ہماری امریکہ کے ساتھ بھی ریلیشن شپس کی اسٹرینتھنگ ہوئی ہے اور چائنا کی مزید اسٹرینتھنگ ہوئی ہے. وی ور آلریڈی ویری کلوز. سملرلی آپ دیکھیے رشیا کے ساتھ جو تعلقات اور جو ہائی لیول ایکسچینجز بڑھ گئے ہیں. آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں کہ کس طرح ایران, ایٹ دا سیم ٹائم گلف اسٹیٹس قطر, یو اے ای, سعودی, ٹرکی, سینٹرل ایشین اسٹیٹس آذربائیجان, اب ہم آرمینیا کے ساتھ بھی آگے لے کے چاہ رہے ہیں آفٹر دا پیس ڈیل ود آذربائیجان. سو ایٹ آل لیولس, بنگلہ دیش کا ایک ہسٹورک وزٹ ڈار صاحب نے کیا. ایٹ آل لیولس وی آر اسٹرینتھنگ ریلیشنز. ایز فار ایز چائنا اینڈ امیریکا از کنسرن, دیکھیے ہم نے دونوں ریلیشن شپس کو اپنے میرٹس پہ ڈیل کرنا ہے. بوتھ آر امپورٹنٹ ریلیشن. کسی بلاک میں نہیں جائیں گے. نہیں دیکھیے ہم اینڈ آئی تھنک آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب کی کنسسٹنٹ یہ میسیجنگ رہی ہے. آپ نے پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ بھی دیکھا ان کو کہ ہم نے ہر تعلق کو اپنے اس بائیلیٹرل میرٹ کے اوپر ٹریٹ کرنا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو انشور کہ ہم اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس تعلق کی, اس کو میٹ کر کے اس کو مزید اسٹرینتھن کریں. اور یہ نہیں کہ ہم کسی بھی صورت ایک تعلق کو اس طرح استعمال ہونے دیں کہ وہ دوسرے کے خلاف ہو. یہ ہم نے دونوں سارے تعلقات کو, اسٹریٹجک پارٹنرشپس کو ساتھ لے کر چلنا ہے. الحمدللہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب, ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اینڈ دا ریسٹ آف دا ٹیم ایٹ دا فارن آفس اینڈ دا ریسٹ آف دا گورنمنٹ, آپ نے دیکھا کہ پچھلے 6 ماہ سے ایکٹیولی دیو آل پلیڈ دیئر پارٹس ایٹ آل لیولس ٹو انشور کہ وی ناٹ اونلی مینٹین دس بیلنس بٹ وی اسٹرینتھن آل آف دیز امپورٹنٹ ریلیشنشپس. امریکہ کا ہمیشہ سے کنسرن رہا ہے, خاص طور پہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز ہوتی ہیں, وہ یہ پوچھتے ہیں چائنا سے آپ نے کتنا لون لیا ہوا ہے, کیا ہمارا لون اس کو پے آف کرنے میں نہیں ہوگا, ٹرانسپیرنسی لائی جائے. یہ کنسرنز ہم نے پہلے بھی دیکھے. لیکن ٹرمپ جو کہ غیر روایتی سیاستدان ہے, اتنے غیر روایتی کہ اپنے سٹینڈرڈز کو بھی وہ عبور کر رہے ہیں. کیونکہ جب یہ ملاقات ہو رہی تھی تمام پریزیڈنٹس کی اور جو ایک چائنا بلاک کی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ امریکہ کے خلاف سازش آپ لوگ تیار کر رہے ہیں. مطلب اٹس ویری انیوژل. تو ٹرمپ صاحب کب تک یہ برداشت کریں گے کہ چائنا سے ہم قریب ہوتے جائیں جیسے انڈیا سے تعلقات ان کے بگڑے ہیں؟ تو اس کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ شاید ٹرمپ کو یہ ناگوار گزرے کہ چائنا سے ہم اتنا کیوں قربتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے دے آر ٹو گلوبل پاورس, چائنا اور امریکہ, اور ان کے تو آپس کے جو معاملات ہیں وہ ان کے آپس کے معاملات ہیں. ہم نے اس کے اندر فریق بننا نہیں ہے اور نہ ہی ہم بن رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری ایک مزید اسٹرینتھنگ جو اس سال ہوئی ہے, ایک اکنامک کوآپریشن تھی, اس میں مزید ڈیفنس کوآپریشن میں اسٹرینتھنگ ہوئی. اور اس کو اپنی جگہ رہتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے ایک ٹریڈ ڈیل سائن کی, جو کہ جب بھی سائن ہونی ہے مگر ایک ٹریڈ ڈیل اگری کی, جس کے نتیجے میں ہمیں اپنے خطے میں جو ہمارے مین کمپیٹیٹرز ہیں ان میں سب سے بہترین ٹیرف ملا. تو ہم دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح لے کے چلتے رہیں گے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اے کیس آف پکنگ اے سائڈ, آئی تھنک اٹ از اے کیس آف انشورنگ کہ ہم دونوں ریلیشن شپس کو اپنے میرٹ پر ڈیل کریں اور اس کے اندر اس بیلنس کو بھی برقرار رکھیں. اور دونوں جو ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ آف ٹرسٹ اور براڈ کوآپریشن, ڈیپ کوآپریشن کو ہم انشور کریں. جو ان دونوں ریلیشن شپس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کریں ود میوچل ٹرسٹ اینڈ میوچل کوآپریشن. ایک تو کل اسٹیٹ لیول پہ یہ بات ہوئی کہ سی پیک کو مزید آگے بڑھانا ہے, سی پیک 2.0 کی بات, ٹھیک ہے. دوسرا پھر B2B جو منصوبے ہیں یا ایم او یو سائن ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی کہ $8.5 بلین کے ایم او یوز جو ہیں وہ سائن کیے گئے ہیں یا جوائنٹ وینچرز ہیں. کیا ہے اس پہ ڈیٹیلز اور کتنے ریئلسٹک ہے کہ یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی؟ جی دیکھیے ایک تو اس کو آپ 2 میں بریک اپ کر لیجئے. $8.5 ارب جو ہیں اس میں سے $1.5 ارب کے یا $1.5 ارب کے تو جے ویز ہیں جو کہ ایکچوئل اگریمنٹس ہیں. دیز آر اینڈ پرائمرلی یہ ساری میرے خیال سے B2B ہیں یا بزنس پاکستان کے اینڈ سے بزنس لیڈ ہیں. تو یہ تو ایکچوئل اگریمنٹس ہیں جو وہاں پر سائن ہوئی ہیں. اور اگریمنٹس آپ جانتے ہیں دے آر
یہ اس کی نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ آفٹر لانگ نیگوسیشنز یو اگری سم تھنگ اور دیٹ ریزلٹس ان انویسٹمنٹ, اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم نے آگے جو مٹیریلائز کرنے کے مراحل ہیں. بقیہ تقریباً $7 ارب کے ایم او یوز سائن ہوئے ہیں. اس کے اندر یقیناً اب آگے نیکسٹ چیلنج یہی ہے کہ ہم ان ایم او یوز کو بھی کس طرح جے ویز میں کنورٹ کریں, اور یہ اکراس ویریس سیکٹرز ہیں, کیمیکلز اور پیٹرو کیمیکلز. جے ویز جو سائن ہوئے ہیں $1.5 ارب کے, اس میں سے تقریباً $600 ملین کے ایگریکلچر کے سیکٹر میں اور $313 ملین کے آپ کی میڈیکل سیکٹر میں. اوور آل اگر آپ جے ویز اور ایم او یوز دیکھیں تو دیر اکراس ویریس سیکٹرز, سولر ہے, ای وی ہے, ہیلتھ ہے, کیمیکلز, پیٹرو کیمیکلز میں نے آپ سے ذکر کیا, ایگریکلچر آلریڈی ذکر کیا. جو جے ویز ہیں, جو ایم او یوز ہیں, اس کے اندر یقیناً اب ہمیں جو جے وی سائن ہوئے ہیں, چاہے وہ B2B ہی کیوں نہ ہو, یقیناً پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہاں پہ انشور کرنے کا کہا ہے اور ایشورنس دیا ہے کہ وی ول انشور کہ کوئی ریڈ ٹیپ رستے میں نہیں آئے گی. گورنمنٹ ول پرووائڈ فل سپورٹ ٹو بزنسز آن بوتھ سائڈس ٹو انشور کہ یہ ایگریمنٹس آگے جو آن دا گراؤنڈ امپلیمنٹ ہونی ہے وہ جلد ہوں, اور جو ایم او یوز ہیں اس کو جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ٹو انشور دے بیکم جے ویز, اس کے اندر بھی حکومت اپنا کردار پرائم منسٹر آفس کی طرف سے, SIFC اور BOI کی طرف سے جو ضروری ہے وہ انشاءاللہ فیسیلیٹیشن انشور کرے. اچھا, SIFC کے تحت ہو یا ہمارے دوسرے پروگرامز, پچھلے 2 سالوں میں ہم نے بڑے بیانات سنے. ہم نے سنا ہے کہ سعودی عرب سے انویسٹمنٹ ہوگی, قطر سے ہوگی, امریکہ کرے گا, UAE کرے گا. اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی رہا, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے امپورٹس کو کرٹیل کیا یا ہم نے ریمیٹنسز میں اضافہ دیکھا. FDI انویسٹمنٹ پچھلے 2 سال میں ہمیں جو $20 ارب سے لے کے $100 ارب کی تک کی بتائی گئی ہے وہ نہیں آ رہی ہے. وہی پاکستان میں 1.5 پونے 2 ارب کی FDI ہوتی ہے جو کہ ریگولر ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پلیجز تو ہو رہے ہیں, مٹیریلائز نہیں ہو رہی چیزیں. ان دا پاسٹ شہزاد صاحب دیکھیے جو ایم او یوز ہوتے ہیں نا جی, ایم او یوز کا یقیناً پھر ایک چیلنج ہوتا ہے کہ جے ویز میں ایگریمنٹس میں کنورٹ ہو, اور ایگریمنٹس کے بعد زیادہ امکان ہوتا ہے کہ جلد اٹس اے کمٹمنٹ کہ وہ انویسٹمنٹ ہوگی. تو ہم نے اس دفعہ میں یہی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ $1.5 ارب کی تو جے ویز ہیں, یہ وہ ہیں جو سالڈ کمٹمنٹس ہیں, دیز آر ایگریمنٹس, دیز آر کانٹریکٹس دیٹ ہیو بین سائنڈ. انشاءاللہ یہ رزلٹ کریں گے. یقیناً یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ہم نے جے ویز کو کس طرح, جو ان دا پاس جو ایم او یوز ہمارے دیگر ممالک کے ساتھ سائن ہوئے ہیں, ہم نے ان کو کس طرح مٹیریلائز کروانا ہے. دیگر G2G ڈسکشنز بھی ہیں, مگر ناؤ پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح سی پیک کے بارے میں کہا اور اس کو سی پیک 2.0 کہا, انہوں نے کہا سی پیک جو پہلا سی پیک تھا وہ بنیادی طور پہ G2G کوآپریشن تھی کہ پاکستان کی انرجی سیکیورٹی, پاکستان کی انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹس, اور چائنا نے اس ٹائم پر جس ٹائم پہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی ہمیں کرٹیکل سپورٹ فراہم کی جس سے ہم نے وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. موسٹلی لونز, جی لونز تھے نا, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ اے ٹائم وین وی نیڈیڈ اٹ, ایٹ دا ٹائم جس ٹائم پہ ہماری وہ انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹ تھی. اب the entire focus is on ensuring کہ B2B focus ہے, کہ پاکستانی بزنسز کو فورن بزنسز کے ساتھ کنیکٹ کریں, پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ ہو. اور دوسرا FDI کے علاوہ بالکل ہمارا یہ چیلنج ہے اب کہ ہم نے ایکسپورٹ گروتھ انشور کرنی ہے. دیٹ از دا اونلی وے ٹو انشور کہ ہم سسٹینیبلی اپنے کرنٹ اکاؤنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چائنا نے اس وقت آ کے یہاں پہ منصوبے لگائے جب ہمیں بجلی کی پاور شارٹیجز تھی, اور ہم نے یہ کیے ٹیک اور پے پر. اور اس لیے کہ کیونکہ ماضی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 90s سے ہماری جو پالیسی چلی ہوئی آ رہی ہے IPPs کے ساتھ, وہ ٹیک اور پے تھی, جس کو ہم نے دیکھا ری نیگوشیٹ کیا گیا ہے پرانے IPPs کے ساتھ. اور یہ بار بار بات کی گئی کہ ٹیک اور پے کے معاہدے ہمارے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے, بعد میں بڑی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے ہمیں. ہم نے LNG ٹرمینلز لگائے, وہ بھی ٹیک اور پے تھے کہ کارگوز آئیں یا نہ آئیں, لیکن ہمیں ٹرمینلز کی ایک کاسٹ پے کرنی جو کہ گارنٹیڈ ریٹرن ہوتا ہے ان کا. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ 177 کارگوز قطر ڈیلے کرے, یعنی کہ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی اگر اتنے کارگوز نہیں آئیں گے ٹرمینل پہ. اب ایک معاہدہ جو ہونے جا رہا ہے آذربائیجان کے ساتھ آئل پائپ لائن کا, 477 کلومیٹر کی یہ پائپ لائن ہے, اور اس پر بھی جو آذربائیجان کی اسٹیٹ اون کمپنی ہے سوکار کے ساتھ ہم گارنٹیڈ ریٹرن ڈالر بیس پہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, ٹیک اور پے کرنے جا رہے ہیں. اخبار میں ڈان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس پہ بڑے اعتراض تھے منسٹر فار پاور سردار اویس لغاری صاحب کے بھی کہ ہم کیوں اس چیز کو دوبارہ آزما رہے ہیں جو پہلے ہم کر چکے ہیں, اس میں نقصانات ہوئے, جبکہ ہم اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں, IPPs کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں, تو پھر کیوں ہم ٹیک اور پے جا رہے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ دس از پروونگ ٹو کاسٹلی فار اس. جی دیکھیے 2 باتیں ہیں شہزاد صاحب. ایک تو آپ نے جو بات کی نا, جس وقت ہم نے 2013 سے 18 کی حکومت میں لیٹس اسیوم کہ پاور سیکٹر کے پروجیکٹ سے 12,000 میگا واٹ اس ٹائم پہ بجلی لگی تھی. اس ٹائم پہ اس وقت کی فائنینشیل کنسیڈریشنز اور ہماری آن دا گراؤنڈ ریکوائرمنٹ کو دیکھ کے the best option available had to be exercised. Now obviously we have enough generation capacity in the country, and now ہم اس کے اندر پھر انشور کر رہے ہیں کہ how we can improve the merit order, how we can reduce the cost. That is a luxury that we now have. جو آپ نے بات کی سوکار کی, to be very honest, شاید منسٹر پیٹرولیم I don't have that, I'm not in a position. آپ نے کسی خبر کا حوالہ دیا ہے, میرے پاس اس کی ٹرمز ابھی موجود نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کامنٹ کر سکوں یا کہ کیا ٹرمز ہیں, یا میں اس کو یا کنفرم یا ڈینائی کر سکوں. جی کیونکہ رپورٹ یہ کیا گیا تھا فائنانس منسٹری اور جو پاور ڈویژن ہے دونوں اس پر جو ہے ان کے ریزرویشنز ہیں کہ ہمیں گارنٹیڈ
प्रॉफिट पे नहीं करना चाहिए. ऑलरेडी पाकिस्तान इज पेइंग अ ह्यूज कॉस्ट. मैंने 2 मिसालें दी आईपीपीस की भी और एनर्जी टर्मिनल्स की भी. प्राइम मिनिस्टर आई नो दिस, देखा जिस तरह आपने देखा है कि चाइना अभी जब हमने टैरिफ भी रिड्यूस किया था बिजली का चंद माह पहले, तो उसमें आईपीपीस के साथ रीनेगोशिएशन जहाँ तक पॉसिबल थी वो की गई. और आगे भी, एंड दैट शोज़ कि गवर्नमेंट की एक इंटेंट है टू इंश्योर कि द कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑप्टिमल, कि उसके अंदर किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा बर्डन हमारे शहरियों पे या हमारी हुकूमत पर ना आए. तो कॉन्ट्रैक्ट्स को उस तरीके से नेगोशिएट करने की नीयत, वेदर इट इज़ द पेट्रोलियम सेक्टर, वेदर इट इज़ द गैस सेक्टर, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, ये इंश्योर किया जा रहा है. इंशाल्लाह जी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इन चीज़ों को ओवरसी करते हैं टू इंश्योर दैट वी गेट डील्स फॉर द पाकिस्तानी सिटीजन्स, जिसमें ना सिर्फ हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर हो बल्कि इट्स डन एट द मोस्ट अफोर्डेबल अवेलेबल कॉस्ट.